بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا سارا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہے، آندولن ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور بہت سے مقامات پر باقاعدہ دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر میدان سجائے ہماری خواتین بیٹھی ہیں، بہت سے مقامات پر میدان سجا کر میدان میں ڈٹ کر جم کر ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اور بہت سی مصیبتوں کا بظاہر ان کو سامنا ہو رہا ہوگا، تکلیفیں ہیں، آلام ہے، وہ اسے فیس کر رہی ہیں۔ آمد و رفت کی مشکلات، وہاں پر رہنا ہے، وہاں پر جو ہے بیٹھنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، وہاں پر دھرنے پر ہی بیٹھے رہنا ہے، تو پھر جو ہے سونے کا انتظام، رہن سہن کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، بہت سے تو اپنے بچوں کو ساتھ لائی ہے۔ تو یہ بڑی مشکل باتیں ہیں، کہنے کو تو آسان ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اسے فیس کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اوپر سے حکومت کی طرف سے دھمکیاں، پولیس کی طرف سے دھمکیاں، ان پر کیس فائل کیے جا رہے ہیں، انہیں طرح طرح سے دھمکی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں میدان سے ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے راستے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر وہ جم کر ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، تو ان خواتین کے لیے بھی آج کی ہماری باتیں بہت مفید ہوگی، انہیں حوصلہ ملے گا، امنگ ملے گی، ان کے اندر عزم و استقلال کا جو ہے مادہ پیدا ہوگا، اور بالخصوص ہماری وہ خواتین جو ان حالات کے آنے سے پہلے ہی انقلاب کی طرف اپنے تئیں بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور قیام نو کا مقصد لے کر جی رہی تھی۔ ہماری ان بہنوں نے اپنا ایک منصوبہ بنا کر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، دنیا بھر کے اندر جو اڑتے چڑھتے حالات کو، نشیب و فراز کو دیکھتے ہوئے، موجودہ جکڑ بندیوں کو دیکھتے ہوئے، عالمی برادری کی طرف سے جو جکڑ بندیاں ہیں اس پر نظر رکھتے ہوئے اور جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اپنا لاہی عمل طے کیا تھا، اور آہستہ آہستہ منزل مقصود کی طرف وہ بڑھ رہی تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے صحیح قدم اٹھانے کے لیے، صحیح رخ کی طرف چلنے کے لیے، اور صحیح منصوبہ بندی اور صحیح درست تدبیر کے لیے، اور اپنے اندر فہم و شعور پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اسلام کی خاتون، اسلام کی بے مثال سپوت، اسلام کی عظیم الشان شہزادی زینب غزالی رحمۃ اللہ علیہا کو اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل مانا تھا، اپنا آئیڈیل قرار دیا تھا۔ زینب غزالی رحمۃ اللہ علیہا، ان کے کارنامے ہیں، انہوں نے طوفان کے رخ کو موڑ دیا تھا، انہوں نے جو ہے اڑتی دھاراؤں کو موڑ دیا تھا، اور پورے ملک کے اندر اور ملک کی خواتین کے اندر عظیم الشان سوچ بھر دی تھی، ایک امنگ، ایک ولولہ، ایک جذبہ بھر دیا تھا۔ انقلاب کی طرف وہ پوری قوم بڑھ رہی تھی۔ یہ زینب غزالی ہی کا کارنامہ تھا۔ تو بہت سی ہماری بہنیں زینب غزالی کو پڑھتی ہے، ان کے کارناموں کو پڑھتی ہے، لیکن ہماری بہن کا کہنا تھا کہ زینب غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں لیکن اردو نہیں آتی تو پڑھ نہیں سکتی، اس لیے میں زینب غزالی کے چند کارناموں کو ریکارڈ کر دوں۔ لیکن میں نے ایسا سوچا کہ زینب غزالی کو ریکارڈ کرنے کی بجائے، یعنی فقط زینب غزالی پر اکتفا کرنے کی بجائے ہم ایک سیریز ریکارڈ کرتے ہیں جس میں اسلام کی عظیم، اسلام کی جاباز خواتین کا سلسلہ ریکارڈ ہو جائے، اور آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے زینب غزالی آغاز کیا کرتی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ زینب غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم خاتون، جس عظیم خاتون کو اپنا رول ماڈل اور اپنا آئیڈیل مانتی تھی، ہم اس عظیم خاتون سے جو ہے اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ زینب غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل، صحابیہ رسول، صاحب کمال خاتون، ایک طرف وہ خاتون میدان جنگ میں تلوار سنبھالے مجاہدہ بھی ہے،
تو دوسری طرف حدیث کو روایت کرنے والی راویہ اور محدث بھی ہے، تو تیسری طرف اسلام کے تمام اعمال پر پوری طرح عمل کرنے والی اور کاربن رہنے والی بے مثال خاتون بھی ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر مہربان بیوی بھی ہے، تو ایک مشفق اور اچھی تربیت کرنے والی ماں بھی ہے۔ تو دوسری طرف اسلام کے لیے ہر چیز قربان کرنے والی خاتون ہے، اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والی وہ بے مثال خاتون ہے۔ اس خاتون کا نام کیا ہے اور اس کے کیا کارنامے ہیں؟ اس خاتون کے اندر ایسی کیا امتیازی شان تھی کہ زینب غزالی جیسی خاتون انہیں اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل مانا کرتی تھی؟ وہ خاتون کون، کیا کارنامے اور کیا چیز ان کے اندر نمایاں تھی؟ وہ خاتون، اس کا نام ہے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام کی بات ہوئی تو نام پر ہم نے تو تربیتی بات کرنی ہے تفصیل سے، تو نام ہے تو نام کے بارے میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بات بڑی غلط رواج پا گئی ہے کہ ہر ایک جو ہے نام کی تلاش میں ہے کہ کیا کہیں گے آپ، نئے نام چاہیے۔ اب نئے نام کی تلاش میں لوگوں نے عجیب نام جو ہے رکھنا شروع کر دیے، نہ جن کے سر ہوتے ہیں نہ جن کے پیر ہوتے ہیں۔ ابھی ایک نام سننے کو ملا منتشا۔ اب یہ تو ایک یعنی عربی کے دو الگ الگ لفظ ہے، تو ہے منتشا، نام ہے لڑکی کا منتشا۔ کیا معنی؟ کیا کوئی بڑی نسبت ہو، کسی صحابیہ کا نام ہو، کسی ولیہ کا نام ہو؟ معنی نہیں دیکھتے تو نسبت دیکھی جاتی ہے۔ عجیب ایسے نام لوگ رکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ تو یہ ہے نصیبہ بنت کعب مازنیہ۔ تو آپ نے نام رکھنا ہے، نئے نام رکھنا ہے، تو آپ کہتے زینب، فاطمہ، مریم، عائشہ، ام کلثوم، اس طرح کے نام، ام ایمن، اس طرح کے نام تو جو ہے بہت عام ہو چکے ہیں، نئے نام کی تلاش ہے۔ تو فقط صحابیہ کی فہرست میں، ولیہ کی فہرست میں فقط یہی نام تو نہیں ہے نا، بہت سارے نام ہیں نا، آپ وہ بھی تو دیکھیں، وہ بھی رکھیں۔ اگر ہم ایسے نام رکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کے اندر ویسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ویسی باتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نام دیکھیں، ام عمارہ، عمارہ تو سننے کو ملتا ہے، لیکن یہ عمارہ، عین سے عمارہ نام رکھ سکتے ہیں۔ ان کا لقب ہے ام عمارہ، نام ہے نصیبہ، بعض نصیبہ بھی کہتے ہیں، دونوں نام رکھ سکتے ہیں، کوئی نصیبہ رکھے کوئی نصیبہ رکھے، سین سے نصیبہ۔ پورا نام ہے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جو ہے انصار، مدینہ کے انصار سے تعلق رکھتی ہے، اور خزرج، قبیلہ خزرج کے بنو نجار جیسے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اونچے خاندان سے، شرف رکھنے والے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بدری صحابی عبداللہ بن کعب اور عبد الرحمن بن کعب کی حقیقی بہن ہے۔ ان کے کارناموں کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، رات اندھیری ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، تاریکی پرتے ہیں، ہر سمت سناٹا ہے، خاموشی ہے، رات کی سنسناہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ ایسے رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہے تو چند لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ پہاڑ کی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر جو ہے دنیا کے اندر امن و امان کیسے نافذ ہوگا اس کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ چند لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانیت کیسے قائم ہوگی، اس کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ چند لوگ بیٹھ کر جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اسلام کیسے عروج پائے گا، اسلام گھر گھر تک کیسے پہنچے گا، نبی علیہ السلام کی حفاظت کیسے ہوگی۔ وہاں چند لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اندھیری رات میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ان میں تو سب سے سر فہرست
ہم سب کے تاجدار محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور آپ کے چچا حضرت عباس ہیں اور باقی دیگر افراد۔ یہ مدینہ سے انصار کا وفد جو آیا تھا، یہ بیت عقبہ جسے کہتے ہیں، عقبہ چوٹی پر جو لوگ نبی علیہ السلام سے ملے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کی تعداد 72 بتلائی جاتی ہے۔ 72 انصار کا وفد تھا اور ان میں 2 خاتون تھی۔ ان میں ایک ام منی اسماء بنت عمرو سلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ 2 صاحب کمال، صاحب شرف خاتون وہاں شریک تھی۔ ام عمارہ نصیبہ بن کعب مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر زید بن عاصم اور اپنے بیٹے کعب بن زید کے ساتھ اس بیت عقبہ میں شریک ہوئی۔ یہ بیت عقبہ تھی کیا؟ اس بیت عقبہ کے اندر انصار نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو، جانثار مسلمانوں کو مکہ میں طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہے، مکہ میں مختلف اذیتوں کا ان کو سامنا ہے، تو ہم یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ مدینہ تشریف لے آئیں۔ مدینہ کے اندر ہم جو ہے پوری طرح آپ کی سیکورٹی کا انتظام کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کے ساتھیوں کا خیال رکھیں گے، ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ مال کی بات آئی مال قربان کریں گے، جان کی بات آئی جان قربان کریں گے، وقت کی بات آئی وقت قربان کریں گے، اولاد کی بات آئی اولاد قربان کریں گے۔ آپ کے ساتھی آ جائے، ہم انہیں اپنے باغات میں شریک کریں گے، ہم انہیں اپنی کھیتیوں میں شریک کر لیں گے، ہم سب کچھ قربان کریں گے فقط اسلام کے لیے، ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے ہم سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں سب کچھ قربان ہونے کی بات ہو رہی ہے، ابھی اسلام کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، اسٹارٹنگ ہے، تو اسٹارٹنگ میں جہاں اسلام کے عروج کی فکریں ہو رہی تھی، جہاں رات کی تاریکی میں لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر اس بیت عقبہ میں بیعت کرنے والوں میں جو ہے حضرت ام عمارہ بھی شریک تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ جذبہ سب کچھ قربان کر دیں گے، یہ حوصلہ، یہ بہادری، یہ پامردی، آج ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ یہ خاتون، یہ تاریخ کا ایک صفحہ آپ نے دیکھا، ہم ایک اور صفحہ آپ کے سامنے کھولتے ہیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، گھمسان کا رن پڑا، حضرت ابو دجانہ، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت حمزہ نے پہ در پہ اس طرح زوردار کفار مشرکین کی صفوں پر حملہ کیے کہ ان کے پیر اکھڑ گئے، میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر جب جنگ جاری تھی، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان مجاہدین سپاہی جو تھک رہے تھے، تو ان کو خواتین میدان جنگ میں آ کر جہاں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، زوردار تلوار چل رہی تھی، تو ایسے موقع پر جو ہے خواتین حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم بنت ملحان اور یہ حضرت ام عمارہ جو ہے مشکیزہ لے کر آتی تھی، اور جو پیاسے مجاہدین ہوتے تھے ان کو جو ہے ان تیروں کی بارش کے اندر پانی پلایا کرتی تھی، بغیر گھبراہٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ وہاں پر آ کے ان پیاسوں کو پانی پلایا کرتی تھی، اور جو ہے ان پیاسوں اور جو زخمی ہو جاتے تھے ان زخمیوں کو اٹھا کر پڑاؤ میں لے جایا کرتی تھی، خیموں میں لے کر جایا کرتی تھی، ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت آپ ان کا اصلی کارنامہ دیکھیں گے کہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ ہے کون؟ یہ اسلام کی تاریخ میں وہ عظیم الشان خاتون ہے جو میدان جہاد میں سب سے پہلے اتری، اسلام کی سب سے پہلی مجاہدہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے پہاڑ پر چوٹی پر 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کھڑے کر دیا تھا، 50 تیر اندازوں کو،
کہ کفار یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر جب ان 50 صحابہ میں سے چند ایک وہاں سے وہ اس چوٹی کو چھوڑ کر ہٹ گئے اور ان سے وقتی طور پر لغزش ہو گئی، ان سے وقتی طور پر خطا ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا قرآن میں اعلان کیا ہے۔ تو ان سے جو خطا ہوئی اس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، جنگ کا ماحول ہی بدل گیا۔ جیتی جنگ مسلمانوں کے لیے اب شکست کا ماحول قائم کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر مسلمان جو ہے بکھر چکے تھے، کیونکہ مال غنیمت لینے کے لیے دوڑے تھے، تو کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، اب پیر جمنا مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ صفیں نہیں تھی اور اتفاق قائم نہیں رہا تھا، اتحاد قائم نہیں رہا تھا، بکھر چکے تھے پورے میدان کے اندر۔ تو اب ہر طرف سے گھر چکے تھے، بہت سو کے پیر اکھڑ گئے اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، میدان چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں جنگ میں جمے رہے، ڈٹے رہے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو کفار کے سارے دستے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر سمت سے یلغار کر رہے تھے، ان کے ہر دستے آپ پر حملہ کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری حفاظت کے لیے کون میدان میں اترے گا؟ تو یہ کے بعد دیگر 7 انصار صحابہ میدان میں آئے اور شہید ہو کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اپنی جان دے دی۔ ہر سمت سے یلغار ہو رہی تھی، تیر کی بارش ہو رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی اور پتھر بھی برسائے جا رہے تھے۔ تیر تو تیر، پتھر بھی برسائے جا رہے تھے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹتے ہٹتے گڑھے میں گر گئے۔ یہ چیز اس موقع پر 12 کبھی 10 کبھی 7 یعنی آگے پیچھے صحابہ ہوتے رہے نا، جنگ کا میدان ہے، کبھی کوئی اس طرف لڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا، کوئی اس طرف بڑھ جاتا، کوئی پیچھے کی طرف ہٹ جاتا، تو اس طرح تعداد جو ہے کتابوں میں کم زیادہ نقل کی گئی کہ آپ کے پاس جو جانثار صحابہ بچے تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے، ہر سمت سے آپ کو بچا رہے تھے، تو ان میں 12 10 صحابہ اس طرح آگے پیچھے ہوتے ہوتے، کبھی تعداد کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی، تو اس طرح کسی نے جس نے جو دیکھا وہ نقل کیا۔ اس موقع پر جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور چند ہی جانثار 12 صحابہ مان لے وہاں موجود تھے، تو ان 12 میں ایک جو ہے جب جنگ کا پانسا پلٹا تو عمارہ نے دیکھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، ہر سمت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یلغار ہو رہی، تو انہوں نے ایک شیر کی طرح، ایک بہادر شیر کی طرح تلوار سونتی، ایک ہاتھ نے ڈھال لی اور جو ہے کمان لٹکائی، اس کے اندر تیر ڈالے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جانثار 12 جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مخصوص دستہ کہہ لے، اس میں وہ بھی ایک شامل ہو گئی آ کر۔ اب کیا ایس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، زوردار حملے ہو رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سینہ کر دیا، سینہ سپر ہو گئے تھے، یوں کھڑے ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو آپ کے سامنے ان کا سینہ تھا اور ان کی پیٹھ جو دشمنوں کے سامنے تھی، تو ہر تیر کو، ہر وار کو اپنی پیٹھ پر روک رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے اور حضرت طلحہ نے آپ کے سامنے اپنی پیٹھ کر دی اور سینہ دشمنوں کے سامنے کر دیا، اور اپنے سینے پر ہر وار کو تیر کے، تلوار کے، نیزے کو، وار کو لیتے رہے اور اپنے ہاتھوں سے تلواروں کے وار کو روکا، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ ایسا سخت مارکا تھا، ہائے ہائے کیا ماحول ہوگا، کیا بیت رہی ہوگی ان جانثاروں پر کہ ہر طرف سے یلغار تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص پتھر برسا رہے تھے، ان میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا کھینچ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں پر لگا، اور آپ کا دائیں سمت کا دانت، نیچے کا دائیں سمت کا ربائی دانت، جو 4 دانت ہوتے ہیں ربائی، ہر سمت ایک ہوتا ہے، جو نوک دار دانت ہوتا ہے اس کو ربائی کہتے ہیں، تو دائیں سمت کا نیچے کا ربائی دانت آپ کا ٹوٹ گیا، دندان مبارک شہید ہوا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا۔ اسی طرح ایک اور نے پتھر مارا جو آپ کے سر کے اگلے حصے پر لگا اور سر پھٹ گیا، خون تیزی سے بہنے لگا۔ جب خون تیزی سے بہ رہا تھا تو حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مالک بن سنان نے اپنے منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خون کو چوسا اور خون کو اپنے منہ سے چوس کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو صاف کیا، آپ کا خون پی لیا۔ آپ نے انہیں جو بشارت دی کہ تمہیں جو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، کیونکہ میرا خون تمہارے جسم میں جا چکا ہے۔ کیا ماحول تھا! ادھر سے جو بڑھتے بڑھتے ابن قمیہ آپ کی طرف بڑھا اور بالکل قریب پہنچ گیا۔ ابن قمیہ آپ کے قریب پہنچ کر آپ پر اس نے تلوار چلائی، زوردار حملہ کیا۔ اس کی تلوار آپ کے گالے مبارک پر، رخسار مبارک پر لگی، اور جو آپ نے مغفر جو پہنا تھا، وہ زرہ جو آپ نے پہن رکھی تھی، تو اس زرہ کی 2 کڑیاں آپ کے گالوں کے اندر، رخسار کے اندر گھس گئی، ایسی گھسی کہ نکل نہیں رہی تھی۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں کے ذریعے ان کو 2 کڑیوں کو کھینچا، تو ان کے 2 دانت نکل گئے، 2 دانت شہید ہو گئے ان کے۔ ایسا زخم یہاں پر آیا آپ کو، ہے ہونٹ دانت شہید، چہرے سے خون بہ رہا ہے، یہاں رخسار مبارک پر 2 کڑیاں گھس گئی ہے۔ ابن قمیہ نے تلوار چلایا جب آپ پر بڑھ کر، تو دوسری طرف سے اسلام کی یہ شیرنی شاہین کی طرح جھپٹی اور عقاب کی طرح تیزی سے ابن قمیہ پر جھپٹی اور زوردار حملہ ابن قمیہ پر کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کی کوشش کی، لیکن جو ابن قمیہ کی تلوار آپ کے یہاں آ کر لگ گئی تھی۔ تابڑتوڑ کئی حملے ابن قمیہ پر کیے، لیکن ابن قمیہ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی لوہے کی، تو عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ کا وار جو ہے کارآمد نہیں ہوا، کارگر نہ ہوا، کیونکہ اس نے لوہے کی کڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ الٹا یہ ہوا کہ ان دونوں کی جب لڑائی چلی، تو اس میں جو عمارہ کو اس نے زوردار زخم دے دیا، اور ان کا بازو، ان کا کاندھا جو اس پر گہرا زخم، غار پڑ گیا، گہرا سوراخ ہو گیا، زخم پڑ گیا، اتنا زبردست زخم آیا عمارہ کو۔ پھر بھی میدان سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میدان جنگ میں آگے پیچھے ہونے پڑ رہا تھا، کبھی ادھر سے دستہ کفار کا آگے بڑھ رہا تھا، کبھی اس طرف سے چڑھائی ہوتی، کبھی ادھر سے ہوتی، پتھراؤں کے برسات، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں دائیں سمت بڑھتا، میں بائیں سمت بڑھتا، میں ادھر جاتا، میں ادھر جاتا، تو اپنے سامنے میری حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے میں عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ کو لڑتا ہوا پاتا۔ میں جہاں جاتا میرے دفاع میں، میری حفاظت میں یہ اسلام کی جاباز خاتون لڑ رہی تھی۔ ہائے اللہ اکبر! یہ ہے عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خوب زخم بہ رہا تھا، تو خون کو روکنے کے لیے حضرت علی نے جو ہے پانی ڈالنا شروع کیا چہرے پر، اور حضرت فاطمہ پوچھ رہی تھی، لیکن خون نہیں رک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ توڑا، اسے جلایا اور آپ کے زخم پر لگایا، تو خون رک گیا۔ یہ معرکہ تھا۔ یہ معرکے میں عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید کہتے ہیں کہ ایک لمبے تڑنگے آدمی نے، دیو ہیکل آدمی نے مجھ پر وار کیا، میں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس بہت لمبا تڑنگا آدمی تھا، اس نے میرا بازو زخمی کر دیا، بہت گہرا زخم مجھ کو آیا، اور میں اٹھ کر دوبارہ اس سے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اٹھ نہیں پا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں میرے پاس عمارہ پہنچی ہے، اور پہلے تو وہ زخم پانی پلا رہی تھی اور زخموں کو مرہم پٹی کر رہی تھی عمارہ، تو ان کی پیٹھ پر جو پٹیاں بندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو میرے زخم کو صاف کیا اور مجھے پٹی باندھی، اور وہ دیکھیں ہمارے یہاں تو تھوڑا سا بچے کو چوٹ لگتی میرا بیٹا کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ خاتون کیا کہتی ہے، اے میرے بیٹے حبیب اٹھ اور ان کفار سے، ان کافر قوم سے لڑ، یہ میدان جنگ ہے، اپنی جواں مردی کے مظاہرے دکھا، اٹھ میرے بیٹے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ آدمی دیکھ، اس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اس نے تیرے بیٹے پر وار کیا ہے۔ تو یہ شیرنی شیر کی طرح پھر اس پر جھپٹی، اس دیوہکل لہیم شہیم آدمی پر جھپٹی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا۔
اس کی پنڈلی پہ وار کر کے اس کو نیچے گرا دیا۔ عمارہ کہتی ہے میں نے مڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک بھی اس موقع پر دیکھی، آپ مسکرا رہے تھے، اور اس وقت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر، تمہارے گھر پر رحمت برسائے، برکت عطا فرمائے۔ تو عمارہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالی ہمیں، میرے گھر کو آپ کے جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرمائے، آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر میرا ساتھ عطا فرما۔ وہاں پر جب ان کا بیٹا زخمی ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹے کھڑے ہو، کفار قوم سے لڑ، بیٹھ مت، کھڑے ہو جا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دیکھتے ہوئے فرمایا من یطیق ما تطیقین یا عمارہ، تو جیسی بہادری، تو جیسا حوصلہ کون رکھتا ہے، تو بڑی بہادری۔ یہ کیا تھا؟ اس زمانے کے الفاظ میں اگر کہوں آپ سے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارہ کو تمغہ بہادری کا تمغہ امتیاز دیا، جو اس زمانے میں جو بڑے بڑے فوج کے کمانڈر کو ان کے کارناموں پر دیا جاتا ہے، تمغہ امتیاز، یہ تمغہ امتیاز دیا گیا اور گولڈ میڈل دیا گیا بہادری کا۔ یہ تھا عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ۔ بس یہی نہیں، میدان احد میں ہی، جنگ احد میں ہی، وہ جب وہ بہادر آدمی، وہ کفار کا، مشرکین کا پہلوان جب نیچے گرا تو تابڑ توڑ اس پہ کئی حملے عمارہ نے کیا اور اسے جہنم کی وادی میں پھینک دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے تجھے عمارہ تجھے کامیاب کیا اور تیری آنکھوں کو تیرے دشمن کے ذریعے ٹھنڈک پہنچائی، کہ تجھے یہیں پر دنیا میں ہی انتقام تیرے ہاتھوں سے دکھلا دیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ یہ عمارہ ہے۔ اس میدان میں ایک تو گہرا زخم، غار پڑ گیا، گہرا زخم آیا تھا یہاں پر کندھے پر، اور اس کے علاوہ 10 یا 11 زخم ان کے جسم پر آئے تھے عمارہ کے۔ یہ خاتون ہے اسلام کی۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میں دائیں مڑتا، میں بائیں مڑتا، میں جس طرف جاتا آگے میرے آگے میری حفاظت میں لڑتے ہوئے عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ کو پاتا تھا۔ اب آئیں تاریخ کا ایک اور صفحہ اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عمارہ گہرے زخم ان کے جسم پر آئے تھے، سال بھر جو ہے ان کی مرہم پٹی کرتی رہی اور ان کو درست کرتی رہی۔ تو اس کے ذریعے سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے احوال دریافت کرتے رہتے تھے، کیا ہے کیا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر میں تشریف لائے، عمارہ نے کھانا پیش کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمائے، کھانا لیں۔ آپ نے کہا آپ لوگ بھی کھائیں، آپ لوگ بھی کھائیں۔ کہتی ہے ہم روزہ ہے، ہم روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں انہیں دعائیں دی، ہم روزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نفلی روزے بھی خواتین رکھتی ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو اپنے گھر میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتی ہے، نفلی روزوں کا ماحول بھی بناتی ہے۔ ہمارے یہاں تو بچے بڑی مشکل سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم تو فقط رمضان کے روزوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ دیکھیں نصیبہ بنت کعب مازنیہ ہے، کہتی ہم تو روزے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صفحہ یہ ہو گیا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سے معرکے میں شریک رہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے آگے پیٹ کے پاس کہتے ہیں کمر بند پہ خنجر باندھ رکھا تھا۔ کہتی ہیں کہ اگر اندیشہ تھا کفار نے دھوکہ دے دیا، دھوکے سے کوئی حملہ کیا تو اچانک میں یہ خنجر کام آئے گا۔ ہائے، اور ان کی کئی کرامات کتابوں میں موجود ہیں، ہم ایک دو ہی ذکر کرتے ہیں، مختصر بھی کرنا ہے۔
تو عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ کی کرامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو کاٹا، تو آپ نے بالوں کو جب کاٹا تو صحابہ ان بالوں کو لے رہے تھے، برکت کے طور پہ، تبرک کے طور پر لے رہے تھے، تو ایک مٹھی نصیبہ بنت کعب مازنیہ نے بھی لے لی، پھر وہ اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھتی تھی۔ تو کوئی بھی بیمار ہوتا تو بیمار ان کے پاس لایا جاتا تو یہ پانی، اس بال کو پانی میں ڈالتی تھی اور کہتی تھی اس پانی سے جاؤ نہا لو، اس پانی کو پیو، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، وہ بیمار اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ اسی طرح ایک اور کرامت ہم آگے بیان کریں گے، یہ صلح حدیبیہ میں بھی شریک رہی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ قضا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس موقع پر بھی رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ غزوہ بنو قریظہ کا جو غزوہ ہوا اس غزوے میں شریک رہی، خیبر کے غزوے میں شریک رہی، اسی طرح غزوہ حنین میں، فتح مکہ میں شریک رہی، فتح مکہ کے بعد جو غزوہ حنین ہوا غزوہ حنین میں بھی شریک رہی، اور غزوہ حنین میں بھی جنگ احد کی طرح بہادری کے کارنامے دکھائے۔ ہم اختصار کر رہے ہیں شارٹ، وہاں پر بھی دکھائے، اور غزوہ احد میں جیسے پاؤں کھڑ گئے تھے مسلمانوں کے اور بہت سے پیچھے بھاگ گئے تھے، تو حنین میں بھی ان لوگوں نے جو کفار نے جو بہت ہی چالاکی سے حملہ کیا تھا، تو ابتدا میں اسٹارٹنگ میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور بہت سارے پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا لگائی اس موقع پر، کہتے ہیں تقریباً 100 صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے تھے، جمے رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اعلان کیا تھا اپنی زبان مبارک سے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، کامیابی مجھے مل کر رہے گی۔ انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ابن عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں ان کی اولاد سے ہوں۔ ہم اچھے خاندان سے، ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے، ہم پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتے۔ تو وہاں پر جس طرح سلیم بنت ملحان میدان جنگ میں یہ خاتون جمی ہوئی تھی، ڈٹی رہی تھی 100 لوگوں میں، تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس میدان میں عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ بھی ڈٹی رہی تھی اور اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے، داد شجاعت کا خوب مظاہرہ کیا تھا غزوہ حنین میں بھی۔ اس کے بعد ہم آخری موڑ پر پہنچتے ہیں اور اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس ملعون، اس خبیث انسان نے اپنے آپ کو جب نبی کہا اور نبی کی نبوت کے ذریعے سلطنت چاہ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیشکش رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کے طور پہ اسے سمجھانے کے لیے خط لکھا، اور وہ خط بھیجنے کا جب موقع آیا تو انسان اپنا نمائندہ خاص آدمی کو بناتا ہے جس کے اندر ایبیلٹی ہو، صلاحیت ہو، جو نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھا دماغ رکھا ہو، جو ڈٹ سکتا ہو، جم سکتا ہو، جو بک نہ سکتا ہو، ایسے آدمی کو نمائندہ بنایا جاتا ہے۔ تو جب نمائندگی کی بات آئی تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پتہ ہے کس پر پڑی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس موقع پر عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حبیب بن زید پر پڑی۔ حبیب بن زید، ہاں ماں جب ایسی تو بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا نا۔ ماں کی تربیت تو آج ایسی ماں کی ضرورت ہے جو ایسے جوان مرد پیدا کر سکے، کہاں ہے وہ ماں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب بھیجا تو وہاں پہنچے، آپ کا خط جب اس نے پڑھا تو اس کے اوسان خطے ہو گئے، لال پیلا ہونے لگا غصے سے، اور اس کے بعد جو ہے آزمائش کا پہاڑ حبیب بن زید پر ٹوٹ پڑا، لیکن ان کے ایمان کو سلام، ان کی پامردی کو سلام، ان کی جواں مردی کو سلام، ان کے ڈٹے رہنے کو سلام۔ اللہ دیکھے تو صحیح عمارہ کا بیٹا کیسے قربانی دیتا ہے۔ مسیلمہ کذاب جلاد کے ساتھ کھڑے ہوا اور کہتا ہے کہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا بتاؤ کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو مذاق اڑاتے ہوئے
اس کا ٹھٹا کرتے ہوئے، مسخرہ بناتے ہوئے جو حبیب بن زید نے کہا انا اصم لا اسمع، انا اصم لا اسمع. ہم کہتے ہیں نا بعض کو مذاق کرتے ہوئے، کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دے رہے، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو. تو بس اسی طرح اس کا مذاق اڑایا. اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو کہتے ہیں انا اصم لا اسمع، تم کیا کہہ رہے ہو، میں بہہ رہا ہوں، میں تمہاری بات نہیں سن سکتا ہوں، میں نہیں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات. تو جلاد کو کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون بہ رہا ہے، ہاتھ نیچے پڑا ہوا ہے. پھر سوال کیا، بتاؤ کیا محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حبیب نے کہا، حضرت حبیب نے، ہاں آپ اللہ کے رسول. کہا پھر بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر کہا انا اصم لا اسمع، تم کیا کہہ رہے ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں سن سکتا ہوں، مجھے نہیں سنائی دیتا، تمہاری بات میں نہیں سن سک رہا ہوں. پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا. اس طرح پوچھتا گیا اور جسم کے ٹکڑے کرتا گیا. ان کے جسم کے ٹکڑے زمین پر بکھیر دیے گئے. لیکن وہ ام عمارہ کا بیٹا تھا، وہ نبی کا تربیت یافتہ تھا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایسی بہادری، ایسی شجاعت، ایسا استقلال، ایسی عزیمت، ایسی استقامت پیدا فرمائے. وہ آخر تک ڈٹے رہے، نبی کی ختم نبوت پر اپنی جان دے دی. لیکن اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے. ایسے موقع پہ، مجبوری کے موقع پر ہے نا کہ انسان اپنی زبان سے اظہار کر دے، دل میں اسے جھوٹا مانے، دل میں اسے مسیلمہ کو جھوٹا مانتے، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے. ایسے موقع پہ جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کی خاطر، تو وہ کہہ سکتے تھے ایسے موقع پر ہاں ٹھیک ہے تو اللہ کا رسول ہے. بعد میں انکار کر دیتے، دل میں نہیں تھا. لیکن نہیں، ڈٹے رہے، جمے رہے، آخر تک کہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے قتل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں خبر پہنچی، آپ نے صبر کا دامن تھام کے رکھا، اور اسی طرح سے ان کی والدہ ام عمارہ نے صبر کا دامن تھام کے رکھا. ان کی شہادت پر شکر بجا لائی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سجدہ شکر بجا لایا. اور جو ہے اس وقت جو ہے یہ وعدہ کیا، یہ حلف اٹھایا کہ یا تو میں جام شہادت پیوں گی یا مسیلمہ کذاب جہنم کی وادی میں جا کر گرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی دکھلایا کہ جنگ یمامہ کا موقع آیا، اور پھر یہ اپنے شوہر غزیہ زید بن عاصم کے انتقال کے بعد ان کا دوسرا نکاح غزیہ بن عمرو کے ساتھ ہوا تھا. تو غزیہ بن عمرو کے ساتھ خالد بن ولید کی قیادت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو، یہ شعبدہ باز آدمی تھا، لوگوں کو دھوکہ دے کر جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا. تو بڑا لشکر 40,000 کا لشکر بنا لیا تھا، مضبوط لشکر، مضبوط جنگجو تھے وہ لوگ. وہ قبیلہ بنو حنیفہ کا جو قبیلہ تھا، تو سارے کے سارے یمامہ کے سارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے. خالد بن ولید کو بھیجا گیا. جنگ یمامہ کی پوری تفصیل شروع میں حضرت اکرمہ گئے، حضرت اکرمہ کو جو ہے شکست ہوئی، ابن حسنہ کو شکست ہوئی، 2 لشکر مسلمانوں کے شکست کھائے. پھر باری آئی سیف اللہ کی، تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا وہاں پر. تو خالد بن ولید کی قیادت میں جو ہے لشکر پہنچا، تو اس میں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ بھی موجود تھی، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زید بھی موجود تھے اس لشکر میں. شروع میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن بعد میں وہاں تو خالد موجود تھے نا. خالد نے میدان جنگ کو تاڑ لیا، اور پھر جو پاسا پلٹا تو ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور اس نے ایک باغ بنا رکھا تھا مسیلمہ کذاب جھوٹے ملعون انسان نے، خبیث انسان نے، حدیقۃ الرحمن، رحمان کا باغ، ہائے رحمان کا باغ، حدیقۃ الرحمن بنایا تھا. تو اس سارے کے سارے بڑا مضبوط باغ تھا، اور قلعے کی طرح مضبوط دیوار تھی. سارے کے سارے مسیلمہ اور اس کے آدمی، بہت سارے تو باہری قتل ہوئے، 40,000 میں سے بہت سارے قتل ہوئے باہر، بہت سارے پھر اندر بھاگے اور باغ کے اندر چلے گئے. پھر وہاں پر حضرت برا بن عازب غالباً انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جو دیوار توڑنے کی کوشش کی، کوئی موقع نہیں ملا. تو حضرت برا نے کہا کہ مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو، کھینچ کر
اب یہ اتنا بڑا رسک کیسے لیں گے؟ اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں، فوج موجود ہے، اور اکیلے آدمی کو اندر کیسے پھینک دیں گے؟ تو کہا دروازے کی طرف سے، دروازے کے قریب سے مجھے اندر پھینک دو۔ لوگ تیار نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، نہیں پھینک دو مجھے، پھینک دو، میں اندر گھس جاؤں گا، دروازہ کھول دوں گا۔ تو پھر آخر انہیں پھینک دیا گیا۔ اور بعض جگہ ملتا ہے کہ اور بھی کئی لوگوں نے کہا تھا، تو انہیں بھی الگ الگ جگہ سے دیوار کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور حضرت برا جو قریب سے گئے تھے، دروازے کے قریب سے انہیں پھینکا گیا تھا، اندر گئے تو ان پر جو ہے لوگوں نے حملہ کر دیا، لڑتے رہے، ایک ایک کو پیچھے ڈھکیلا، گرایا، مارا، جو آخر لڑتے لڑتے دروازے کے قریب پہنچے اور آخر میں دروازہ کھول ہی دیا۔ تو مسلمانوں کا لشکر پھر اندر گھسا۔ پھر اس وہاں پر جو ان کفار کا اور یہ باغیوں کا اور مرتدوں کا اور مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں میں گمراہ ہونے والوں کا جو قتل ہوا، خوب قتل ہوا وہاں پر۔ تو اس باغ کا نام جو ہے حدیقۃ الرحمن کی بجائے حدیقۃ الموت پڑ گیا، موت کا باغ، کیونکہ لاشیں بکھری پڑی تھی۔ تو وہی مسیلمہ کذاب بھی تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت حبیب کو قتل کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید باہر جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب اس کے پاس جو ہے مسیلمہ کے پاس اس کے جان نثاروں کا دستہ تھا جو گرتے جا رہے تھے، لیکن اس کو گھیر کے رکھے تھے، مسیلمہ کی حفاظت کر رہے تھے، جان دے رہے تھے لیکن مسیلمہ کو بچا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید قریب تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان کا پورا دستہ جو ہے کفار کا حضرت خالد بن ولید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو آ رہا تھا گرتے جا رہا تھا، جو آ رہا تھا گرتے جا رہا تھا۔ آخر میں مسیلمہ نے دیکھا کہ جب صفایا ہوتے جا رہا ہے تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی خالد کے مقابلے میں آؤں، لیکن کشمکش میں رہا، آؤں نہ آؤں۔ پھر آخر میں اس نے سوچا کہ میں بھی اگر خالد کے مقابلے میں آیا تو قتل کر دیا جاؤں گا، تو اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا اور حدیقۃ الرحمن میں بھاگ کر آ گئے۔ پھر سارے کے سارے یہاں بھاگ کر آئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے مسیلمہ اندر تھا اور اس کے آدمی ایک ایک کر کے مارے جا رہے تھے۔ تو اور عمارہ لڑتے لڑتے، زخم کھاتے کھاتے وہ مسیلمہ کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور پورا داؤ پیچ کھیل رہی تھی مسیلمہ کو قتل کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے۔ جب بیٹے کو جب زخم آیا تھا احد میں تو انتقام لیا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہ رہا تیرے بیٹے کو زخم پہنچانے والا، انتقام۔ تو یہاں بھی کوشش کر رہی تھی، قریب پہنچ چکی تھی کہ کیا دیکھتی کہ یک اچانک ایک نیزہ زوردار پوری تیز سے دور سے ایک نیزہ آتا ہے اور مسیلمہ کو لگتا ہے، اسی آن جب نیزہ اس پر آ رہا تھا اسی آن ایک طرف سے ایک صحابی نے زوردار وار کیا اور دیکھتی ہے کہ تلوار کا وار پڑا، ایک طرف سے نیزے کا وار لگا، ایک طرف سے تلوار کا وار مسیلمہ کو لگا اور مسیلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے کہ کون تھا جس نے نیزہ مارا، تو دیکھتی ہے تو وہ وہی شخص تھا جس نے احد کے موقع پر، جنگ احد میں ہی حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ وہی وحشی بن حرب ہے جس نے یہاں پر دور سے نیزہ مار کے مسیلمہ کو جہنم کی وادی میں پھینک دیا تھا۔ پھر جو نظر اٹھایا حضرت عمارہ نے کہ تلوار کس نے چلائی، تو کیا دیکھتی ہے، بعض جگہ آتا ہے، بعض جگہ مطلق ہے کسی انصاری صحابی نے، مدینہ کے انصاری صحابی نے وار کیا تھا، بعض جگہ نام بھی موجود ہے کہ کیا دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کو مارنے کا حق تھا، یہ کوئی اور نہیں، حبیب بن زید کا بھائی عبداللہ بن زید یعنی عمارہ کا بیٹا عبداللہ بن زید ہے جس نے تلوار چلا کے تلوار سے زوردار حملہ کر کے مسیلمہ کو جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا تھا۔ یہاں پر اس مجاہدہ خاتون کا آخری معرکہ، آخری میدان جنگ رہا، آخری لڑائی جنگ یمامہ کی انہوں نے لڑی، اور اس کے اندر 12 بڑے بڑے زخم ان کے جسم پر آئے اور ایک ہاتھ شہید ہو گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ پہلے ہی جنت میں پہنچ گیا۔ یہ خوشخبری تھی کہ بہت جلد تم بھی عمارہ جنت میں پہنچ جاؤ گی۔ اور اس کے بعد 13 ہجری میں چند کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، عمارہ کا، اور ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا۔ تو ایک کرامت ان کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ
اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ذریعے سے جو بھی بیمار ان کے پاس لایا جاتا ان پر جو ہاتھ پھیرتی تھی، دعا پڑھ کے پھونکتی تھی، ہاتھ پھیرتی تھی، اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ یہ ان کی ایک کرامت ہے۔ تو ہم بھی ارادہ کریں، ہم ایسے اپنے بچوں کو تربیت کریں گے، ہم بھی ایسے بنیں گے، ہماری بہنیں بھی ایسی بنیں گی۔ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے ان کے کارنامے۔ جو کلپ بہت بڑی ہو چکی ہے، لیکن آپ سے درخواست ہے مکمل سنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کے لیے، قیام نو کے لیے قبول فرمائے۔